اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 130 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 16واں رکوع آخری رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی وصیت کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہود اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور ان کی دعائیں اور ان کی دعا کے ظہور میں ایک امت کا وجود میں آنا، یہ ساری بات اس لیے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھی کہ یہود کو ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑنا کس درجے تک سچائی ہے۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے مگر وہ اپنی ذات میں ہی بیوقوف ہے۔ بہت خوبصورت بات سامنے آئی۔ دیکھیے، راغبہ، راغب کا مطلب ہونا ہے متوجہ ہونا، اور راغبہ عن جب اس کی پریپوزیشن اس کے بعد میں لگتی ہے تو اس کے معنی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں ٹیک لینا اور ٹیک آف اڑنا، پریپوزیشن سے معنی بدل گئے۔ اسی طرح یرغب عن منہ موڑنا، کون ہے جو منہ موڑتا ہے؟ ہم ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے۔ ملت کا مطلب ہے طور طریقہ۔ علامہ نے اس پر شعر بہت خوبصورت بولا، اپنی ملت پر قیاس اہل مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ تو ملت کا مطلب ہے رہن سہن، طور طریقہ، چال چلن۔ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے کون ہے جو کوئی منہ موڑتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ اپنی ذات میں بیوقوف ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک شخص کی انفرادی زندگی حیوانیت سے انسانیت میں لانے کے لیے کافی ہے۔ 9 سنتیں ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ہیں جو ہر دنیا میں رہنے والا شخص اس کو خواہی نہ خواہی اپنائے گا۔ اگر وہ ان کو نہیں اپناتا تو حیوانیت ہے۔ مثال کے طور پر کلی کرنا، دانتوں کی صفائی، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی صفائی، مونچھیں کتروانا، داڑھی پہ کنگھی پھیرنا، بالوں پہ کنگھی پھیرنا، یہ زیر ناف بال کٹوانا، بغلوں کے بال کٹوانا، ناخن اتروانا، پاؤں کے ناخن اتروانا، سنتیں کرنا، ختمیں کروانا، پانی سے استنجا کرنا۔ آپ دیکھیے کتنی عام فہم بات ہے کہ کوئی شخص اس کو اختیار نہ کرے تو اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو ان کا طور طریقہ ہے رہن سہن کا، اس کو بلا شبہ ہر ذی روح، ہر عقل والا انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہاں، کوئی بیوقوف ہو، پاگل ہو تو پھر اس کی زندگی تو جیسی ہوگی۔ قرآن نے کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم چن چکے اسے۔ استفا یستفی چن لینا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے۔ استفا یستفی چنا ہوا، ہم اسے چن چکے۔ فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ البتہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ بہت خوبصورت بات یہ ہے، ہر مفسر نے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، اس کی تفسیر یہی بیان کی ہے جو سورہ نساء میں بیان ہوئی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
یعنی چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ صالحین کی ہے، اور صالحین میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ باقی تمام انبیاء کرام بھی اس میں آتے ہیں، لیکن خاص طور پر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آگے نسل کو زندہ رکھا گیا اور انہیں امام بنایا گیا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں صالحین کے درجے میں بیان کیا۔ روان ترجمے سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک عام انسان کے لیے رہنما زندگی ہے، اور اگر کسی نے نیک بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، تو یہ طہارت والی زندگی کو اپنا لے تو یقیناً یہ صالح انسان کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات اور سن لیں، یہ پرویز مشرف کے دور میں قرآن مجید میں جو تحریف ہوئی ہے، وہ 12ویں جماعت کا جو پیپر لاہور بورڈ نے اور اسلام آباد بورڈ نے لیا، ان دونوں بورڈوں نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی جسارت کی، جس میں یہ آیت اس کو ایسے لکھا گیا وَمَن يَرْغَبُ مِن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، یعنی کون ہے وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ اپنی ذات میں بیوقوف ہے۔ اب 12ویں جماعت کا طالب علم اگر اتنی عربی گرامر جانتا ہو تو اس کو تو سمجھ آتی ہے، لیکن من اور ان کے فرق سے معنی میں کتنا بڑا فرق پڑا، تو اس اعتبار سے دیکھیے جو تحریف ہوئی۔ اور لاہور بورڈ نے کیا کیا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور داخل ہوئے بستی میں، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہاں کی آیت کہاں جوڑی، ہو جاؤ گے بندر۔ تو یہ قرآن مجید کی جو تحریف تھی اس دور میں یہ 2 مقامات پر ایسی ہوئی۔ یہاں میں نے آپ کو اس کا ذکر کر دیا ہے کہ اس آیت کی ایک پریپوزیشن کے آگے پیچھے ہونے سے، بدلنے سے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔